یا جو میں نے اس کے مخالفوں کو تنگ کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے میں نے کیا ہو، یہ میرا چیلنج ہے. یا میں نے یا میرے بھائیوں نے یا خاندان نے میاں محمد نواز شریف سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ لیا. آپ نے جو کیس انکار کیا ایس جی ایس کو ٹریکنا کا آصف علی زرداری کے خلاف، اس کی مطلب مجھے وجہ نہیں سمجھ آ رہی. ملک قیوم صاحب نے تو فوراً وہ کیس لیا، میرے انکار کے بعد گارنٹیز دی کہ میں اس کا فیصلہ وہی کروں گا جو حکومت چاہتی ہے، اور کیا. اور آج وہ اٹارنی جنرل بھی ہیں آصف علی زرداری کے. یہ وہ جانے، ملک صاحب جانے اور آصف زرداری جانے، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. یہ میرے انکار کے بعد پھر ملک صاحب نے یہ کیس لیا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو اتنا پیسہ آفر ہوا، ساتھ بیٹے کے لیے وزارت بھی، وفاقی وزیر، لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں وفاقی وزیر بننے کے لیے، کیوں نہیں قبول کر لیا؟ فرض کر لیجئے میں کسی شخص سے ایک ارب روپیہ لے لیتا ہوں. میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ میں نے اس 1 ارب روپے کو انجوائے کرنے کے لیے یا اس پہ عیش کرنے کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے؟ یا میں اپنے بیٹے کے لیے وزارت قبول کر لوں، کوئی سودا کروں، تو کیا ثبوت ہے یا میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میرے بیٹے نے زندہ رہنا ہے؟ روز ہم سامنے جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے نہیں. کوئی تقریباً آج 32 سال ہو گئے میں نے نوکری کی، ملازمت کی، اور اس ملک کی نہایت اعلیٰ ترین عہدوں پہ میں رہا 32 سال، اور میں وہ شخص ہوں جس کے پاس اپنا رہنے کے لیے گھر نہیں. تو بات ہو رہی تھی وہ صدر مشرف نے جو بیان دیا تھا کہ جی نواز شریف کے ساتھ سازش کی مل کے. نواز شریف تو اس وقت کنویں میں پڑا ہوا تھا. اس وقت تو کسی کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کبھی ملک میں واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، یا واپس آئے گا بھی تو اس کے پاس کبھی کوئی اقتدار یا اس کو کوئی حکومت کبھی اس کو ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی. اور ادھر صدر مشرف صاحب تھے، اور دنیا کی کوئی چیز نہیں جو نہ آفر کی گئی ہو، یا جس کا انسان کو نہ یہ خیال ہو کہ میں اگر ان کے ساتھ جاؤں گا تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی نوکری کا کیا بنے گا، کہ جی یہ جج نوکریوں کے لیے لڑ رہے ہیں. او بھائی، اگر مجھے نوکری کی لالچ ہوتی یا طمع ہوتی تو پھر صدر مشرف تو بہت کچھ دیتا تھا. صدر صاحب، ان کی ایک خوبی جو کم از کم ہے سب کی نظر میں، وہ یہ ہے کہ وہ جب سودا کرتا ہے تو بڑا کھرا سودا کرتا ہے اور بڑے کھلے دل سے کرتا ہے، اور پھر اس پر قائم بھی رہتا ہے. پھر وہ موڈیلٹیز نہیں کہ جی ہمیں تو موڈیلٹیز ہی نہیں سمجھ آ رہی. آفرز کی بات کی ہے. احمد سعید آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور پرویز مشرف کے بہت قریبی دوست، ان کے معتمد خاص ہیں. وہ آپ کے پاس پیغامات لے کر آتے رہے ہماری اطلاع کے مطابق. کیسے آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط پاتے تھے ان آفرز کو ٹھکرانے کے لیے کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ کو ان پر اعتماد بھی ہے، پھر بھی آپ ان کی لائی آفر کو ٹھکرا دیتے تھے؟ ایکچولی میں یہ بات میں کلیئر کر دوں، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو احمد سعید آن دس فار دس. احمد سعید نے مجھے اس معاملے میں کبھی قطعاً کوئی بات نہیں کی کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں. تو طارق عزیز نے ان کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا 9 مارچ کے بعد کہ اگر سٹے لینے کے لیے آپ کے پاس افتخار محمد چودھری آئیں یا کوئی اور آئے تو آپ سٹے نہ دیجیے. بہرحال یہ باتیں، آپ ان باتوں کو میں تو اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ جب معاملات اس قسم کے چلتے ہیں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیہائنڈ دی سینس جو مجھے اب تجربہ ہوا. تو میں اس کے متعلق میں تھوڑا سا قوم کو اگر بتائیں گے، اتنا 1 سال ہو گیا، اتنا کرائسس ہے، پوری قوم مایوس ہے، بد دلی کا شکار ہے، اتنی جد و جہد ہوئی، آپ نے خود کہا تبدیلی آ رہی ہے، کچھ آپ کے منہ سے وہ سچ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے، سچ یہ ہے کہ ہم جج صاحبان نے جنہوں نے آج تک یہ اب بھگت رہے ہیں اس کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کم از کم، اور مجھے اپنے جو ساتھی بھائی ہیں مجھے ان کا بھی یہ علم ہے کہ ہمیں کسی کو اس بات پہ کوئی ریگریٹ نہیں. جو ہم نے فیصلہ کیا 20 جولائی کو جو کیا، اور 20 جولائی کے بعد جو ہمارا کردار رہا، جو بھی ہمارا کانڈکٹ رہا 20 جولائی کے بعد، ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے.
اور اگر اپنے اس کردار کی وجہ سے مجھے آج کچھ تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو مجھے میرا اس پہ کسی کے لیے کوئی گلہ نہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے اسی موضوع پر. آپ کو آفر جو ہوئی ہے اگر آپ ان پہ صرف بات کر دیں, آپ یہ نہ بتائیں کون لے کے آیا, لیکن صرف کہ کیا ہوئی آفر. دیکھیے آفرز تو ہر قسم کی تھی. وہ تو بات ہے کہ اگر کوئی سودا کرنا ہوتا تو پھر اس کی تفصیلات طے ہوتی. جب ایک انسان کسی سودا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا تو پھر وہ تفصیلات میں تو معاملہ نہیں جاتا. تو جب آپ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ایسا انسان کو جب سودے کی آفر کی جاتی ہے تو اسے برا لگتا ہے. آپ کو بہت برا لگتا تھا ان دنوں؟ ظاہر ہے یہ بات کوئی اتنی کوئی اچھی بات تو نہیں سمجھی جاتی تھی. گورنر خالد مقبول پنجاب کے گورنر تھے, پرویز مشرف کے بہت قریبی ساتھی تھے, وہ آپ کو بہت دفعہ اپروچ کیا انہوں نے. ان کا لہجہ تلخ ہوتا تھا یا وہ بھی کوئی آفر ہی لے؟ دیکھیں میں کسی کی ذات کے متعلق یا کسی نام پہ میں نہ کوئی آپ کو ایڈمٹ کروں گا نہ ڈینائی کروں, لیکن بات یہ ہے کہ دباؤ تھا, مجھ پہ ہی نہیں تھا, باقی جج صاحبان پہ بھی تھا. باقیوں کو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کو ذکر کرتے تھے کسی وقت کہ پریشر میں ہیں. اتنا ہی شدید تھا جتنا آپ پہ تھا؟ آئی ایم شیور اتنا ہی شدید ہوگا. بعض کے بارے میں یہ سنا کہ ان کی شاید ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات بھی تھیں. یہ بھی ایسی منڈی گاپی آپ سمجھ لیجئے, میں بھی سنتا رہا ہوں, لیکن اس کی مجھے کوئی ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں. کیا آپ کے خیال میں کچھ جج جو پہلے 20 جولائی کے فیصلے میں ان کے ساتھ گئے اور بعد میں PCO کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا, ان میں سے کچھ جج ایسے ہیں جو دباؤ کی وجہ سے, ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا, لیکن دباؤ کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ چلے گئے؟ جن جج صاحبان نے 20 جولائی کو یہ فیصلہ کیا تھا ان میں سے سوائے ایک کے باقی سب جج صاحبان ایسے تھے جنہوں نے 3 نومبر کو بھی حق کا ساتھ دیا. اور یہ وہی جج تھے جنہوں نے جمعے کی نماز کے بعد اپنا فیصلہ بدل لیا تھا 20 جولائی کو. کوئی بھی ہوں, مطلب ہے کہ ان ایک جج صاحب کا تو وہ تو کوئی خفیہ بات نہیں ہے. ریٹائر ہو چکے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ ریٹائر ہو چکے. میں ان کا نام دیکھیے نام نہیں, ریٹائر ہو چکے. ریٹائر ہو گئے ہیں, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. جسٹس احمد مرزا سے لے کے اور غلام ربانی, جیسے غلام ربانی اور راجہ فیاض اور تصدق جیلانی صاحب اور ناصر الملک, شاکر اللہ جان, جسٹس اعجاز صاحب, سید جمشید صاحب, یہ تو سارے بہت بڑے لوگ. DGIP بریگیڈیئر اعجاز شاہ, طارق عزیز پرویز مشرف کے خاص الخاص آدمی. جب ان کی طرف سے آپ کو دھمکی امیز پیغامات ملتے تھے, آپ انسان ہیں, آپ ظاہر ہے جج تو ہیں لیکن ایک انسان بھی ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں اس حد تک میں ضرور آپ سے اتفاق کروں گا کہ دباؤ بہت تھا. نہیں, ڈر لگا؟ دیکھیے ڈر انسان ہے, لگتا تو ہے, لیکن جب کوئی آپ کو کوئی ڈر کی بات آتی ہے یا خوف کی ذہن پہ بات آتی ہے پھر انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. کیا یہ کہا گیا کہ اٹھا کر لے جایا جائے گا آپ کو؟ دیکھیے ان الفاظ میں تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن دباؤ پھر ہر قسم, جب دباؤ ہوتا ہے تو دباؤ ہر قسم کا ہوتا ہے. لیکن